اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک توغا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جملہ مرحومین کے لیے خصوصاً جن کی یاد میں یہ مجلس برپا ہوئی ہے، خدایا اسی وقت اسی لحظہ ان کو مہمان خاص سے ابا عبداللہ الحسین قرار دے. ہمارے اور اہل بیت اور قرآن کے درمیان ایک آن بھی جدائی نہ آنے پائے، اور خدایا یہ یاد موت کی یاد، مرحومین کی یاد ہمیشہ جو ہے ہمارے دلوں میں زندہ رکھ. کئی مناسبتیں ہیں آج. ایک تو شہادت امام باقر علیہ السلام، دوسری جو ہے شہادت حضرت مسلم، اور پھر روز عرفہ بھی ہے، اور تمام یہ تینوں جو ہے بہت ہی مہم ایونٹس ہیں جو کہ اس مختصر سے وقت میں ان کا ادا کرنا بھی آسان نہیں ہوگا. شروع کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام کی زیارت سے. اللہم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الہدا قائد اہل التقوی و منتجب من عبادک. اللہم وکما جعلتہ عالما لعبادک و منارا لبلادک و مستودعا لحکمتک و مترجما لوحیک و امرت بطاعتہ و حذرت عن معصیتہ فصل علیہ یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریت انبیائک و اصفیائک و رسلک و امنائک یا رب العالمین. یہ جو مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، مختلف جو لوگ پڑھتے ہیں، مرثیہ، سلام، پھر نوحہ، زیارت، تبرک دینا، یہ تمام یہ جو چھوٹے چھوٹے بھی کام جو ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ کام چھوٹے ہیں. اس دربار الہی میں کوئی چیز جو ہے وہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. یعنی اگر انسان کسی کام کو اخلاص کے ساتھ، نیت خالص کے ساتھ انجام دے، وہ جو ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں جو ہے پہنچ جاتا ہے خدا تک. اسی طرح آپ جو ہے ائمہ معصومین کے دروازے پر جائیں، یا ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، جو امام زادے ہیں، کسی کے دروازے پر بھی آپ کھٹکھٹائیں، وہ سارا جو ہے وہ آتا ہے ایک ہی آؤٹ لیٹ کی طرف، اور وہ جو ہے خدا تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح مستحبات بھی جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں، یا ہر وہ چیز جو کہ رسول اللہ نے اس پر اہمیت دی ہے، اگر کسی ایک پر ہم لوگ اہمیت دیں تو وہاں پر جو ہے وہ بھی جو ہے خدا تک ہمیں پہنچا دیتی ہے. ذنون مصری مسلمان ہے. اس نے دیکھا کہ ایک عورت، یہودی عورت، ہر روز وہ آتی ہے سردیوں میں، اور پھر یہ دانہ چاول وغیرہ لے کر پرندوں کو کھلاتی ہے. وہ ایک دفعہ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا کرتی ہو؟ تو کہا کہ میں جو پرندے باہر نہیں آ سکتے، یا جن کے لیے کھانے کی تلاش کرنا اس سردیوں میں، اس برف کے موسم میں مشکل ہے، ان کی سہولت کے لیے میں کچھ دانے جو ہوں ڈالتی ہوں ان کے لیے. تو یہاں پر ذنون نے کہا لیکن تم تو ہو بے دین، یہ تمہارے کام کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں. تو اس نے کہا کہ فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے اچھا لگتا ہے، میں جو ہوں کروں گی یہ کام، اور کرتی رہی. ایک دفعہ ذنون جب جاتا ہے یہ حج پر، دیکھا کہ طواف کے دوران یہی خاتون جو کہ بے دین تھی
اور پھر جو پرندوں کو کھانا دیتی تھی وہ بھی طواف میں موجود ہے۔ تعجب کیا میں نے کہ یہ تو بے دین یہاں تک کہاں سے آ گئی اور یہ مسلمان کب بنی؟ پوچھا کہ تم وہی خاتون ہو؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں جو پرندوں کو کھانا دیتی تھی۔ تو کہا کہ یہاں کیسے آ گئے؟ کہ وہی خدا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرتا اور ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب دیتا ہے، اسی خدا نے جو ہے اس کام کی خاطر میری ہدایت کی۔ تو اس کائنات میں جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہوتی ہیں یہ سب کچھ جو ہے ہمیں انسان کو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ ہمارے بھی جو اعمال قلیل ہیں ان کو جو ہے وہ ایک بہت ہی لاوش اور بہت ہی عمدہ دام سے جو وہ ہم سے خریدے۔ اور قرآن میں بھی کئی جگہ اس بات کا ذکر ہوا ہے، اور پھر دعاؤں میں بھی یہ جو ماہ رجب کی جو دعائیں ہیں، یا من یقبل یسیر بالقلیل، وہ قلیل کے بدلے میں جو ہے وہ اتنا زیادہ جو دیتا ہے خداوند متعال۔ ایک اور روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں جابر سے، جابر یہ جو ہے اصحاب سر امام باقر علیہ السلام کے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اصحاب سر سے مراد یعنی کچھ سیکرٹس ایسے ہوا کرتے تھے ائمہ اطہار اور ان کے جو خاص صحابی تھے ان کے درمیان، کہ ان کو جو ہے وہ نقل کرنے کی اجازت نہیں تھی آگے، یعنی وہ سیکرٹ میسیجز تھے۔ جابر کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے امام باقر اور امام سجاد علیہ السلام سے یعنی اتنی باتیں مجھے بتائی گئیں کہ تقریباً 50,000 حدیثیں ایسی ہیں جو میرے پاس جس کو نقل کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اور جابر یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ کے جنہوں نے امام باقر علیہ السلام کو رسول اللہ کا سلام دیا، جب ان کی جب گئے تھے ملنے کے لیے رسول اللہ سے جابر، تو اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے میرے پوتے میرے نواسے کو سے ملاقات تمہاری ہوگی باقر سے، اور ان کو میرا سلام دینا۔ جابر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام باقر نے فرمایا اوصی کا بخمسن، 5 چیزوں کی میں وصیت کرتا ہوں، ان ظلمت فلا تظلم، اگر کوئی تم پر ظلم کرے تم جو ہے ظلم نہ کرنا، وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، اگر کوئی خیانت کرے تمہارے ساتھ تم خیانت نہ کرنا، وَإِنْ كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، اگر کوئی جو ہے تمہیں جھٹلائے یا تم سے جھوٹ کہے تم بھی جو ہے غصہ نہ کرنا، وَإِنْ مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، اور اگر تمہاری جو ہے کوئی تعریف کرے تو خوش بھی نہ ہونا، وَإِنْ ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، اور اگر کوئی جو ہے تمہاری مذمت کرے تو وہاں پر تم بھی ناراض نہ ہونا۔ یعنی 5 مختلف جو ہے امام نے یہاں پر یہ ہمارے روزمرہ زندگی کے لیے جو ہے دستور العمل دیے۔ ایک تو یہ کہ نہ تو ظلم کرو نہ تو ظلم کو برداشت کرو۔ ظلم کا مراد یہ کہ خدا نے جو حدود رکھے ہیں ان حدود سے جو ہے انسان آگے نکل جائے، یعنی کچھ چیزیں خدا نے واجب قرار دی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں حرام قرار دی ہیں۔ واجب چیزوں کا نہ کرنا یہ ظلم ہے جو میں نے کیا اپنے اوپر، حرام جو ہے حرام کو انجام دینا یہ بھی ظلم ہے جو میں نے کیا اپنے اوپر، کیونکہ خدا نے کچھ حدود رکھے ہیں اور وہ حدود جو ہے میری ہی بہتری کے لیے۔ مثلا جھوٹ نہ بولنا، انسان جب جھوٹ بولے گا تو ظلم کیا، اس نے ظلم اپنے اوپر کیا۔ کس طرح اپنے اوپر ظلم کیا؟ قیمت جو خداوند متعال نے انسان کی رکھی ہے وہ جو ہے جنت ہے، یعنی the price of man is the heaven۔ جب میں گناہ کروں گا تو میری قیمت جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے گناہ کی خاطر، اور جو پرائس ٹیگ انیشلی خدا نے میرے لیے رکھا تھا اس سے جو ہے میری پرائس اور قیمت جو ہے گھٹ گئی، تو میں نے اپنا گھاٹے میں سودا کیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ نہ کرے انسان اور واجبات سب کو جو ہے انجام دے، کیونکہ جو پرائس ٹیگ خدا نے رکھا ہے اس کا جو کہ جنت ہے، اس سے اپنے آپ کو جو ہے گھٹا کر سستے میں بیچنا
گھاٹے کا سودا ہے۔ یا اسی طرح جو ہے فرمایا ظلم میں کہ ظلم نہ کرو ظلم، اور نہ جو ہے ظلم کو برداشت کرو۔ ظلم کے لیے ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کی آیت ہے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، لظلم عظیم۔ یا مثلا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کبھی کبھار جو ہے لوگ جو ہے اتنی زیادہ اپنی ہوائے نفس کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، تو خدا فرماتا ہے کہ دیکھا نہیں ان لوگوں کو، ان کا نفس ہی جو ہے ان کا خدا بنا ہوا ہے۔ یعنی نفس کی پیروی کرنا، گناہوں کا انجام دینا، واجبات کو نہ کرنا۔ تو یہاں پر ایسا ہے کہ انسان نے جو ہے اپنی ہی نفس کی پیروی کی ہے، اور نفس کی پیروی بھی جو ہے وہ جیسا کہ وہ پرستش کر رہا ہے اپنی نفس کی، تو یہ سب جو ہے وہ ظلم کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ ظلم کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور پھر انسان کا جو پرائس ٹیگ ہے وہ جو ہے اس سے گھٹتا ہے۔ ظلم کو جو ہے یہ شیوع دینا، شیوع دینا یعنی کمیونٹی میں شائع کرنا، یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اگر کوئی جو ہے شخص برائی کرتا ہے تو برائی جو ہے اس نے اگر وہ اپنے حد تک ہی ہے تو ظلم اسی کے حد تک ہے، لیکن اگر اس برائی کو وہ پروموٹ کرتا ہے گھر میں یا کمیونٹی میں یا جس معاشرے میں وہ رہتا ہے وہاں پر، تو یہ جو گناہ جو ہے یہ ایک چھوٹا گناہ نہیں رہا بھی، گناہ جو ہے یہ بڑھ کر جو ایک میگنیفائی ہو گیا ہے، اور جو ظلم کا جو دائرہ ہے وہ بھی وسیع ہو چکا ہے۔ یہاں پر مومنین کے لیے جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ مومنین انڈیسنسی سے، یعنی ہر برائی سے خود کو بھی دور رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی دور رکھیں، کمیونٹی کو بھی دور رکھیں۔ جب اپنے آپ کو انسان جو ہے پاک و پاکیزہ رکھے گا ہر ظلم سے، ہر برائی سے، تو انسان جو ہے وہ صالح بنے گا، صالح یعنی نیک۔ اور جب کمیونٹی میں صالحین کی تعداد زیادہ ہوگی تو ابا صالح یعنی امام عصر علیہ السلام کا جو ہے آنا آسان اور جلدی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، یعنی ظلم کرنا، یہ جو ہم لوگ دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں کہ ظلمت نفسی، یعنی یہ ساری جو برائیاں میں نے کی اور جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے امام کے ظہور میں جو ہے وہ تاخیر ہو رہی ہے، وہ ظلم ہے جو میں نے اپنے اوپر بھی، کمیونٹی کے اوپر بھی، اور امام کے اوپر بھی جو ہے میں نے ڈھایا ہے۔ تو ایک دوسرے پرسپیکٹیو سے اگر ہم لوگ دیکھیں ان چیزوں کو کہ ظلم کے معنی کیا ہیں، اور پھر ظلم کرنا اس کے نقصانات کیا ہیں، اور بات جو ہے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ ائمہ اطہار تمام انبیاء 1,24,000 خداوند متعال نے ان سب کو بھیجا تاکہ جو ہے یہ اسی بات کو سمجھیں کہ وہ ہیں کون، آئے کہاں سے ہیں، جا کہاں رہے ہیں، اور یہ اس مختصر سے دور میں جو کہ ہم لوگ اس دنیا میں ہیں، یہاں پر جو ہے ہماری جو ٹاسکس ہیں ہمارے وہ ہیں کیا، ہمیں کس کام کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جہاں پر رسول اللہ جو ہے وہ ان کی زوجہ بتاتی ہیں کہ ہر روز وہ اٹھتے تھے، ہر روز جو ہے وہ دیکھ کر آسمانوں کو جو ہے وہ روتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے نماز شب پڑھتے تھے، اور وہ کیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، یعنی اس زمین اور آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ رات اور دن کا جو ہے جانا اور آنا، آلٹریشن آف نائٹ اینڈ ڈے، لآیات لأولی الالباب، یہ جو ہے سب نشانیاں ہیں جو کہ صاحبان خرد اور سمجھ کے لیے، وہ کیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ، جو لوگ جو ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے، اٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے، جو ہے ہمیشہ خدا کی یاد میں رہتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ خدایا تو نے ان سب چیزوں کو جو ہے باطل خلق نہیں کیا، you haven't created it in vain، یعنی وہ ایسے ہی خلق نہیں کیا خدا نے، یعنی ایک مصلحت کی خاطر، ایک حکمت کی خاطر ہر چیز جو ہے انسان کے لیے خلق کیا، بشر کے لیے خلق کیا، جن کے لیے خلق کیا،
جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کائنات میں، یہ سارا انویسٹمنٹ جو ہے انسان کے لیے ہے۔ اگر سب کچھ انسان کے لیے خدا نے خلق کیا، پھر انسان کو کس لیے خلق کیا؟ عبادت کے لیے، سروس کے لیے، خدمت کرنے کے لیے انسان کو خلق کیا۔ سو سارا انویسٹمنٹ انسان کے لیے، اور انسان کو جو ہے وہ عبادت کے لیے۔ یہ اتنی سی بات ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، خدا نے جو ہے وہ خلق کیا، جس طرح کہ آج کل یہ رائج ہوا ہے، یہ ایتھیزم اور پھر بے دینی اور پھر مختلف جو نام ان کے رکھے گئے ہیں، اس کے سارے ظلم کے جو ہے مختلف نام جو ہیں، تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ خدا نے بس ہم لوگ آئے ہیں اس دنیا میں کسی ہدف کے بغیر اور پھر چلے جائیں گے یہاں سے، اور اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو اس انویسٹمنٹ کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ ہر روز بتایا گیا کہ آپ رات کو اٹھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، اس آیت کی تلاوت کریں اور کہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار، کہ خدایا تو نے اس سب چیزوں کو جو ہے باطل اور ان وین خلق نہیں کیا۔ یعنی میں ایمان رکھتا ہوں اس خالق پر جس نے خلق کیا، میں ایمان رکھتا ہوں اس آخرت پر اسی اقرار کے ساتھ کہ خدایا تو نے ان چیزوں کو باطل خلق نہیں کیا، ہدف کے ساتھ خلق کیا، اور اس ہدف کو جو ہے میں آخرت میں دیکھوں گا۔ یا تو اگر میں نے اچھا کیا، ظلم نہیں کیا اپنے اوپر، تو مجھے جنت سے خداوند متعال جو ہے وہ نوازے گا، اور اگر ظلم میں نے کیا اپنے اوپر تو مجھے جو ہے وہ سزا بھگتنی ہوگی۔ یہ سمپل سا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار۔ یہ جو مجالس کا جو سلسلہ رکھتے ہیں مومنین کی یاد میں، یہ سب جو ہے یہ، اور پھر کہتے ہیں ایصال ثواب، ثواب جو ہے اس کا پہنچے مرحوم کو۔ جو بھی ہم لوگ سیکھیں گے یہاں پر، جو سنیں گے، جو روایات معصومین کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر ہم جو ہے ان سے انلائٹن ہوتے ہیں، یہ سب کا جو ہے ایک اجر و ثواب ہے۔ اگر یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو وہاں پر وہ آئٹمائزیشن ہوتی ہے، سنانے والے کی بھی، سننے والے کی بھی، پڑھنے والے کی بھی، وہ تمام جتنا زیادہ اس کے اندر اخلاص اور سنسیئرٹی اور پاکی ہو، اسی حساب سے جو ہے وہ خریدی بھی جاتی ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ خدا سے یہ درخواست ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے اخلاص کی، پاکی کی، اور پھر جو ہے انہی معصومین کے کلام کی بدولت جو ہے ہمیں خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ موت کا سلسلہ بھی یہ جو ہے وہ حق ہے، ہر ایک کو جو ہے اس موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر ملک الموت ہر روز 5 دفعہ نہیں آتے، یعنی 5 مرتبہ آتے ہیں ملک الموت ہر گھر میں، اور کس کی باری کب ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اور موت بھی جو ہے والموت یأتی بغتتاً، ٹریجک، سڈن، ایک دم سے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، ایک دم سے کسی کی جو ہے وہ موت ہو گئی۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں جو ہے بہت ہی زیادہ مفید ہیں۔ ایک جو ہے احذروا موتاکم ولقنوہم لا الہ الا اللہ، اپنے مرحومین کو جو ہے ان کے پاس جایا کرو، اور پھر جو ان کو جو ہے اس بات کی تلقین بھی دیا کرو، لا الہ الا اللہ۔ یعنی یہاں پہ جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ احذروا موتاکم وَلَقِّنُوهُمْ، لقنوہم یعنی ان کو ریمائنڈ کرو لا الہ الا اللہ کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ کٹا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی بھی جو ہے وہ بات، ان تک بات پہنچ رہی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ جو ان کے لیے مفید ہے۔ جب ہم لوگ جاتے ہیں قبرستانوں میں، وہاں پر بھی یہی کہتے ہیں السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، یا اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ، سلام ہو آپ سب پر، یعنی مردوں پر جو کہ دفن ہے خاک میں۔ کون تھے یہ لوگ؟ لا الہ الا اللہ والے تھے۔ اور پھر ان سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کو کیسے پایا؟ پھر وہ جواب بھی دیتے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں ان کی آواز نہیں آتی۔ تو جن کے فائر والز وغیرہ نہیں ہیں، اور جن کو جو ہے وہ انٹریکشن، کمیونیکیشن ہوتا ہے دونوں طرف سے، ان کو آوازیں بھی آتی ہیں جب وہ خوش بھی ہوتے ہیں یا ناخوش ہوتے ہیں، لیکن بہرحال
سلسلہ جو ہے مرحومین کا موجودین کے ساتھ وہ کٹتا نہیں ہے، بات ان تک پہنچتی بھی ہے، وہ لوگ جواب دیتے بھی ہیں، اور پھر جو ہے ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے جب بھی جاؤ وہاں پر بشارت دیا کرو جنت کی، یعنی حتیٰ یہ جو آپٹمزم کا ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف اسی دنیا تک محدود نہیں ہے، ان کو بھی جا کر جو ہے وہ دلاسا دیا کرو۔ وَبَشِّرُوهُم بِالْجَنَّةِ فَإِنَّ الْحَلِيمَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَتَحَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْرَعِ۔ اور پھر جو ہے اس وقت جب انسان کے موت کا بھی آتا ہے، شیطان جو ہے اپنے فل فورسز سے جا کر حملہ کرتا ہے اس کے اوپر۔ شیطان جو ہے وہ دو جگہوں پر بہت ہی زیادہ فل فورس سے اٹیک کرتا ہے ہر انسان پر۔ ایک تو نماز کے وقت جب وہ انسان کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہاں پر اس کو جو ہے نماز سے ہم لوگ اسے آف لائن کر دیں، تاکہ جو ہے وہ اس کا جو کنیکشن ہے خداوند متعال کے ساتھ برپا نہ ہو۔ کیونکہ اگر کوئی ایک نماز بھی انسان کی ساری زندگی میں اس نے اچھی اگر پڑھ لی تو جو ہے وہ بچ گیا۔ ایک نماز صرف پوری اس 80 یا 60 یا 100 سال کی جو عمر ہمیں دے گا خدا، اس میں سے کوئی ایک نماز بھی اگر وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائے تو انسان کامیاب ہے، کوئی ایک۔ تو اسی لیے شیطان جو ہے وہ ہر نماز میں آ کے حملہ کرتا ہے، ہر نماز میں۔ موت کے وقت جو ہے فل فورس میں، یعنی خود بھی اس کے جو آوان و انصار ہیں، اس کے چیلے چمچے ہیں، اس کی آل و اولاد ہیں، سارے کے سارے آ جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے اور طریقے سے جو ہے اس مرحوم اس شخص کو جو کہ جا رہا ہے اس دنیا سے، اسے جو ہے وہ آف ٹریک کر دیں تاکہ وہ بے دین مرے۔ اور یہ جو ہے حملہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے ہم خداوند متعال سے یہی مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں محفوظ رکھ ہر ابلیس کے ہر شر سے، اور خصوصاً اس وقت جب کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہوگی۔ کچھ چیزیں جو ہے ہمیں بہت کام آتی ہیں، ایک یہی لا الہ الا اللہ، دوسرا یہ جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں مجالس میں، یا صلوات بھیج دیا، یا خدمت کر دی، یا پڑھ لیا، یا سن لیا، یا آنسو بہا دیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا دے آر saved and they are bought at a lavish price۔ ایک اور چیز جو کہ ضروری ہے ہم سب کو جاننا، وہ یہ کہ تلقین ہم پہ پڑھائی جائے گی۔ تلقین یعنی ریمائنڈر آف فیتھ، یعنی وہی عقیدہ جو میرا تھا اور جو ہمیں بتاتے آئے ہیں، جو ہمیں انبیاء نے بتایا، ائمہ نے سکھایا، علماء نے ہماری تعلیم دی۔ تلقین، اور واجب ہے کہ جب انسان جو ہے کسی کو دفن کرے 2 مرتبہ تلقین پڑھے، ایک مرتبہ قبر کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ دفن کرنے کے بعد جب قبر بند ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے دوبارہ تلقین پڑھی جائے۔ تلقین یعنی ریمائنڈر، کس چیز کا ریمائنڈر؟ یعنی وہی جو میرا عقیدہ تھا، جو ایمان تھا۔ اور وہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب آپ جائیں گے تلقین کے لیے تو قبر میں جو ہے دونوں ہاتھوں سے اپنے مردے کے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے ہلا ہلا کر جو ہے یہ سنایا جائے کہ کیا اسمع افہم، سنو اور سمجھو۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ انسان مرنے کے 3 دن بعد تک جو ہے پھر بھی اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے، یعنی ساری چیزیں جو ہیں اس تک پہنچتی ہیں، اس کے بعد بھی پہنچتی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے 3 دن تک، تو وہاں پر اسے ساری میسیج اس سے پہنچتی ہیں۔ تو بتایا یہ گیا کہ جب یہ کہیں گے اسے کہ اسمع، سنو، افہم، سمجھو، یعنی کوئی چیز اگر مجھے پہلے سے معلوم ہے، اگر دوبارہ اگر سنائی جائے تو مجھے سنائی دے گی، اگر میں جانتا تھا اور مجھے دوبارہ بتائی جا رہی ہے تو میں سمجھوں گا بھی۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کو جو ہے معلوم ہی نہیں ہے وہ ہے کیا، اس کا عقیدہ ہے کیا، اصول دین اس کے کیا ہیں، لاکھ اس کو آپ بتائیں، سنائیں، سمجھائیں، کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تو اسی لیے جو ہے نا یہ تلقین ضروری ہے کہ بار بار عقائد کا جو ہے ذکر کرنا ضروری ہے، بتایا جائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور پھر اسی عقیدے پر ہم لوگ جو ہے باقی بھی رہیں۔ میں جو ہے کوئکلی اسی تلقین کو جو ہے مختصراً بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے اس میں، کہ جو ہم لوگ قبر کے پاس جا کر بیٹھ کر
مرحوم کو جو ہے 2 مرتبہ سناتے ہیں۔ ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تلقین پڑھی جاتی ہے مردے پر قبر میں، جب وہ پڑھ کے ہم لوگ ہٹتے ہیں اور پھر ملک الموت آتے ہیں پوچھنے کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ملک الموت یہ منکر اور نکیر آتے ہیں قبر میں پوچھنے کے لیے، تو منکر اور نکیر کہتے ہیں کہ آئیں چلیں ہم لوگ جا کے پوچھتے ہیں ان سے، ان کو تو دفن بھی کر دیا، تو وہ ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، چلو چلتے ہیں۔ کہ وہ کیوں؟ کہ ابھی تو فقط لقن حجتو، یعنی ان کا جو عقیدہ تھا ابھی ان کو جو ہے وہ سنا دیا گیا، ابھی تو اس کو یاد ہے، پوچھنے کا فائدہ ہی نہیں، چلو چلتے ہیں ہم لوگ، نہیں پوچھتے پھر۔ تو یہاں اس کا ایک فائدہ یہ ہے، اور مزید اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جانے ان چیزوں کو اور پھر جو ہے اس عقیدے پر باقی بھی رہے۔ یہ جو بتایا کہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں اور بھی فل فورس میں موت کے وقت، اور پھر اس وقت تاکہ ہم لوگ جو ہیں بہکے نہ اور بھٹکے نہ اور دور نہ ہوں خدا سے۔ قرآن کی آیت ہے، خدا کا حکم بھی ہے کہ اگر کہ خداوند متعال امین ہے، جیسا کہ رسول اللہ بھی امین ہے، جبرائیل بھی امین ہے۔ امین کا مطلب یہ کہ امانت دار، یعنی اگر آپ کوئی چیز ان کو دیں تو وہ آپ کو واپس کریں گے۔ امام سجاد علیہ السلام سے حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس خنجر سے جس سے شمر نے میرے بابا کا قتل کیا، اگر شمر آئے اور اس خنجر کو میرے پاس امانت کے طور پر رکھے اور کل کے دن آ کے کہے کہ مجھے وہ خنجر واپس چاہیے، تو میں دے دوں گا، کیونکہ وہ مجھ پہ میرے پاس امانت کے طور پہ رکھی تھی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے ہمارا، اگر ہم اسے جو ہے وہ امانت کے طور پر خداوند متعال کی بارگاہ میں ڈپازٹ کریں اور پھر کہیں خدا سے کہ خدا یہ میرا عقیدہ ہے، تو اپنے پاس محفوظ رکھ، اور اس وقت جب مجھے ضرورت ہوگی مجھے واپس کر، تو خداوند متعال جو ہے وہ یقیناً امانت کو واپس کرے گا، یعنی میرے عقیدے کو مجھے دے گا اور شیطان کے اس حملے سے مجھے بچائے گا۔ دعائے عدیلہ بھی جو ہے، دعائے عدیلہ اسی لیے کہی جاتی ہے، عدیلہ یعنی سوئچ، یعنی حق سے باطل کی طرف سوئچ ہونا۔ اور پھر انسان جب یہ دعائے عدیلہ میں بھی یعنی اپنے عقائد کو خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کر کے وہیں پر ڈپازٹ اور سیف کیپنگ کے لیے رکھ دیا، اور پھر آخر میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت، کہ خدایا میں تجھ سے موت کے وقت جو ہے وہ عدول اور عدیلہ سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور خداوند متعال اس کی بات سنتا بھی ہے، آنر بھی کرتا ہے، اور شیطان کے جب حملے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے اس کو کیش کر دیتا ہے، اس ایمان کو، اور شیطان اس ایمان کو دیکھ کر جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، تو انسان بھی جو ہے علی الایمان اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو یہ جو میں ابھی اس کو پڑھوں گا، اس تلقین کو، اس کو جو ہے ایز اے سیف کیپنگ اینڈ ڈپازٹ میں جو ہوں پڑھتا بھی جاؤں گا، اور خداوند متعال کے جو پاس اکاؤنٹ ہے میرا کھاتا، اس کے اندر میں ڈالتا جا رہا ہوں کہ خدایا یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اور اس وقت مجھے واپس کرنا جب مجھے ضرورت ہوگی۔ تو ہم لوگ جو ہے قبر میں لٹانے کے بعد اس مرحوم کو کہتے ہیں کہ اسمع افہم، سنو اور سمجھو، کیا؟ هل انت على العہد الذی فارقتنا علیہ، وہ جو عہد ہم نے کیا تھا خداوند متعال کے ساتھ، وہ عہد کے اوپر آیا باقی ہو یا نہیں؟ وہ عہد کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، یعنی وہی شہادتیں جو کہ ہمارے والدین نے ہمیں جب ہم لوگ بولنا شروع کیا ہم نے اس وقت ہمیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اس شہادت پر جو ہے آیا تم باقی ہو، وہ شہادت کہ کوئی معبود نہیں جز اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ، ایک ہے، یکتا ہے، اور کوئی شریک نہیں اس کا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے ہیں اور خدا کے رسول ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے خدایا۔ سید النبیین، یعنی تمام انبیاء کے سید۔ خاتم المرسلین، یعنی تمام مرسلین جو خدا نے بھیجے ہیں پیغمبر، 1,24,000 آخری پیغمبر رسول اللہ ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے خدایا۔
یعنی ایک خدا کی وحدانیت، دوسرا رسول اللہ کی رسالت، اور وہ خاتم النبیین۔ وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَسَيِّدُ الْوَصِيِّينَ، اور امیر المؤمنین جو ہیں وہ اوصیاء کے سردار، مؤمنین کے امیر، اور امام افترض اللہ طاعتہ علی العالمین، وہ امام ہیں جو کہ برحق ہیں، جن کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنا خدا نے تمام جہانیان پر، عالمین پر جو ہے واجب قرار دیا۔ میں اس بات کو مانتا ہوں خدایا کہ امیر المؤمنین جو ہے میرے مولا ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ائمہ اطہار کا ذکر ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِي وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد وَمُوسَى بْنِ جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم ائمة المؤمنین، کہ خدایا میرا عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین کے بعد یہ جو ان کے بیٹے ہیں، یہ تمام 12 امام، وہ میرے امام ہیں۔ ان کو جو ہے خداوند متعال نے امام اور واجب الطاعہ، جن کی اطاعت واجب قرار دی ہے۔ تو یہاں پر میں کہتا ہوں اس مرحوم سے، اسمع افہم، سنو سمجھو کہ یہ تمہارے امام ہیں۔ اب جب میں زندہ ہوں، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا، اور اس عقیدے کو خدا کی بارگاہ میں بھی اقرار کرتے ہوئے وہاں پر ڈپازٹ کرتا ہوں کہ یہی میرے امام ہیں، یعنی 12 امام۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہوں کہ صلوات اللہ علیہم ائمۃ المؤمنین وحجج اللہ علی الخلق اجمعین، اور یہ سب جو ہے خدا کی حجتیں ہیں اس کی تمام کائنات پر۔ وَأَئِمَّتُكَ أَئِمَّةُ هُدًى أَبْرَارٌ، اور یہ تمہارے بھی امام ہیں، یعنی میں اس مرحوم سے کہہ رہا ہوں قبر میں کہ یہ سب جو ہیں یہ تمہارے امام ہیں۔ کون سے امام؟ امام ہدایت، ابرار یعنی نیک۔ پھر کہتے ہیں ہم لوگ کہ یا فلان ابن فلان، یعنی مرحوم کا نام، مثلا میرا نام حیدر، پھر مجھے کہیں گے یہ کہ یا حیدر ابن علی محمد۔ اذا اتاک الملکان، جب وہ 2 ملک، 2 فرشتے تمہارے پاس آئیں گے، المقربان، خدا کے جو نزدیک فرشتے ہیں وہ آئیں گے، اور یہ دونوں جو ہے پیغام لے کر آئیں گے، رسولین من عند اللہ، خداوند متعال کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئیں گے کہ وَسَأَلَاكَ عَنْ رَبِّكَ، اور جب تم سے پوچھیں گے تمہارے رب کے بارے میں، تمہارے خدا کے بارے میں، اور تمہارے نبی کے بارے میں، اور تمہارے دین کے بارے میں، اور تمہاری کتاب کے بارے میں، تمہارے قبلے کے بارے میں، اور تمہارے ائمہ کے بارے میں، فَلَا تَخَفْ، ڈرنا مت، وَلَا تَحْزَنْ، پریشان نہ ہونا، گھبرانا مت، وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا، ان کے جواب میں یہ کہہ دینا، یعنی میں کہہ رہا ہوں قبر میں اس مرحوم سے کہ ان چیزوں سے جب چیزوں کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا، بغیر جھجک، بغیر خوف اور بغیر گھبرائے فوراً جواب کہہ دینا۔ کیا جواب ہے یہ؟ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی، محمد میرے نبی ہیں، والاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، قرآن کتابی، قرآن میری کتاب ہے، والکعبۃ قبلتی، کعبہ جو ہے میرا قبلہ ہے، وامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امامی، میرے امام ہیں، امام حسن، امام علی، حسن ابن علی میرے امام ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام انبیاء کا یا ائمہ کا ذکر ہوتا ہے، امام حسین کا، امام سجاد کا، امام باقر کا، امام صادق کا، امام کاظم کا، امام ہادی کا، امام جواد کا، امام عسکری کا، امام زمانہ کا۔ تو ائمہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ فارمیٹ جو ہے نا، جہاں پر ائمہ کا ذکر ہوتا ہے تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی تمام ائمہ کے نام آئے، لیکن امام حسین کا نام جو ہے وہ حتیٰ مرحوم سے بھی یہ کہا گیا کہ اس کو یوں کہنا، والحسین ابن علی
الشہید بکربلا امامی، یعنی حتیٰ وہ جو مردہ قبر میں ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنے آخرت کا جو سفر کا آغاز کر رہا ہے اس تلقین کے ذریعے یہ کہے، اس بات کا اقرار کرے کہ حسین ابن علی، حسین علی کے بیٹے، الشہید بکربلا، جسے کربلا میں شہید کر دیا گیا، وہ میرے امام ہیں۔ یعنی حتیٰ اس ملک وہ منکر اور نکیر سے بھی اس طرح بتایا گیا کہ کہو وہ یہ حسین ابن علی جو کربلا میں شہید کر دیے گئے وہ میرے امام ہیں۔ اور آخر میں والحجۃ المنتظر امامی، اور امام منتظر جو ہے وہ میرے امام ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس سے کہ یہ یوں کہو کہ ہؤلاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، یہ سب جو ہیں جن پر خداوند متعال کی صلوات ہو، ائمتی میرے امام ہیں، سادتی وقادتی میرے رہنما ہیں، میرے رہبر ہیں، میرے شفیع ہیں، بہم اتولا، اور میں جو ہے انہی کی پیروی کرتا ہوں، ان کے دشمنوں سے میں جو ہے براعت رکھتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور آخرت میں بھی، ان کے دشمنوں سے بھی جو ہے میں دنیا میں بھی دشمنی رکھتا ہوں، آخرت میں بھی، تو ان کے ساتھ میں ہوں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، ان کے دشمنوں کے سے خلاف ہوں اور دور ہوں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ پھر دوبارہ جو ہے میرا نام لیا جائے گا، میرے والد کا بھی نام لیا جائے گا۔ پھر بتایا یہ جاتا ہے اس مرحوم سے تلقین میں، ان اللہ تبارک و تعالی نعم الرب، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہترین پروردگار ہے، بہترین پروردگار۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ نعم الرسول، محمد جو ہیں جن پر خدا کے سلام اور صلوات ہو بہترین رسول ہیں۔ وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِينَ، اور بے شک علی ابن ابی طالب اور ان کے معصوم اولاد جو میرے امام ہیں، جو کہ 12 امام ہیں، نعم الائمہ، بہترین ائمہ ہیں۔ وَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حق، اور ہر وہ چیز جو کہ محمد لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب جو ہے برحق ہے۔ میں جو ہوں تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں۔ یہ ریمائنڈ کیا جا رہا ہے اس مرحوم سے۔ وَأَنَّ الْمَوْتَ حق، موت بھی جو ہے وہ حق ہے۔ سؤال منکر و نکیر حق، فی القبر حق، قبر میں جو منکر اور نکیر سوال کریں گے وہ بھی حق ہے۔ والبعث حق، یعنی جو بعد میں جو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ بھی حق ہے۔ والنشور حق، اور یہ جو نشر کیا جائے گا ہمیں ریزریکشن میں قیامت کے دن، وہ بھی حق ہے۔ والصراط حق، صراط یعنی اس پل صراط پر سے جسے ہم سب کو گزرنا ہے، وہ بھی حق ہے۔ وَأَنَّ الصراط حق، والمیزان حق، میزان اسکیل آف بیلنس جہاں پر ہمارے اعمال رکھے جائیں گے وہ بھی حق۔ وَالتَّطَايُرَ الْكُتُبِ حق، یہ جو کتابیں ہیں 2 اور جس پر ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں اچھے اور برے، یہ بھی جو ہے پیش کیا جائے گا، یہ سب کچھ حق ہے۔ تو یہ ہم لوگ جو ہے ریمائنڈ کرتے ہیں اس مرحوم کو۔ اور پھر قرآن کی بھی آیات ہیں کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ جب انسان جب مرنے لگتا ہے اس وقت جو ہے اس کی زندگی کی ایک پوری ویڈیو کلپ دکھائی جاتی ہے اسے، جس دن سے وہ پیدا ہوا تھا اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہے، یعنی پورے اس 60 70 80 سال کی جو اس کی عمر تھی، ڈیٹ آف برتھ سے لے کر یہ ڈے آف ڈیتھ تک، ساری ایک کلپ اسے دکھائی جاتی ہے، یہ تم پیدا ہوئے تھے، یہ سارے کام جو تم نے انجام دیے، بالکل ایک فاسٹ فارورڈ پہ جو ہے کلپ۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری کلپ ہے، تو کہتے ہیں ہاں یہ میں ہی ہوں۔ کہا یہ تم ایکسیپٹ کرتے ہو ان تمام چیزوں کو؟ کہا میں ہی ہوں، میری ہی ہے یہ۔ کہا اس کو سائن کر دو۔ کہا پین نہیں ہے میرے پاس سائن کرنے کے، تمہاری انگلی تمہارا پین۔ کہا انک نہیں ہے، کہا تھوک۔ کہا پھر وہ اس کلپ کے اوپر جو ہے بس سائن کر دو یہاں پر۔ اس نے جب سائن کر دیا
کا ڈینائی تو نہیں کرو گے؟ کا ڈینائی بھی نہیں کرتا، میں ہی ہوں، میری ہی کلپ ہے، میرے ہی اعمال ہے، میری ہی زندگی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کی گردن میں آویزاں کر دیا ہے، اور روز قیامت اسے جو ہے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے۔ تو یہاں پر ڈینائل ہے ہی نہیں، تو میں نے خود ہی اقرار بھی کیا، میری گردن میں ٹانگ دیا اس کو۔ پھر اس کی بعد قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب جو ہے اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے، اور بھی جو ہے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، بس کیونکہ میں نے خود ہی ایکسیپٹ بھی کیا ہے اور سب چیزیں تیار ہے۔ اب یہ جو ہے کتاب کے بارے میں جو میرے پاس ہوگی، صراط کے بارے میں بھی قرآن میں جو ہے وہ صراط کے لیے بتایا گیا کہ صراط یعنی جو کہ پل ہے، جو کہ جس کی چاروں طرف جو ہے جہنم ہے، اور پل بھی جو ہے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اور پھر جہنم کے بارے میں بھی، یعنی ہر انسان کو، مومن ہو کافر ہو جو بھی ہو، ہر انسان کو جو ہے وہ جہنم میں جانا ہوگا۔ آیا جہنم سے اسے ایگزٹ ملتا ہے یا نہیں، وہ اس کے اوپر ہے، اس کے اعمال کے اوپر ہے، اس کے عقیدے کے اوپر ہے، یعنی ہر ایک شخص کو جانا ہوگا۔ ان منہم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، سورہ مریم میں خدا فرماتا ہے کہ ان منہم، یعنی ہر ایک کو جو ہے جہنم جانا ہوگا۔ پوچھا گیا رسول اللہ سے کہ آپ بھی؟ کہا میں بھی۔ لیکن یہ جانا جو ہوگا جہنم میں، وہ جو ہے مؤمنین کے لیے جن کے پاس ایمان تھا، یعنی یہی جو چیزیں ابھی پڑھ کے سنائی تھیں، جن کے پاس یہ تھا تو ان کو جو ہے وہ ٹرانزٹ دیا جائے گا۔ جن کے پاس یہ عقیدہ اور ایمان نہیں تھا ان کو جو ہے وہاں پر روک لیا جائے گا۔ جن کا ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا ان کا ٹرانزٹ اور ڈیوریشن آف سٹے جہنم میں بہت مختصر ہوگا۔ جن کا ایمان جو ہے ضعیف تھا یا جو ہے بالکل نہیں تھا ایمان ان کے پاس، ان کو جو ہے پرماننٹلی ڈیٹین کر لیا جائے گا جہنم میں۔ تو ان منکم الا واردھا، ہر ایک کو گزرنا ہے جہنم سے، یعنی ورود یعنی وہاں سے جانا ہوگا، اسی بات وہی ہے جنت تک پہنچنے کے لیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں لائک اے فلیش، وہاں سے ایک اتنا فاسٹ وہاں سے گزر جاؤں گا۔ کچھ مومنین دوڑتے ہوئے جائیں گے، بھاگتے ہوئے جائیں گے، کچھ رینگتے ہوئے جائیں گے، کچھ چلتے ہوئے جائیں گے، کچھ جاتے ہوئے گرتے پڑتے ہوئے لیکن نکل جائیں گے وہاں سے، کچھ جو ہے وہیں پر گر جائیں گے۔ جو وہاں پر پرماننٹلی ڈیٹین ہوں گے وہ ہوں گے جن کے پاس یہ عقیدہ نہیں تھا، جن کے پاس ایمان نہیں تھا۔ قرآن کی جو ہے کئی آیات ہیں اس کے بارے میں، بہت زیادہ، کئی دفعہ ذکر ہوا ہے۔ آسان جو ہے وہی سورہ بقرہ کی جو شروع کی 2-3 آیات ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب وہ ہے جو کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی خدا پر، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ۔ اور پھر بیچ میں جو خداوند متعال نے جو سلسلہ ہدایت بھیجا ائمہ کو اور انبیاء کو، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بس یہ مومن ہیں۔ مومن جن کے پاس یہ جو بیسک کرائیٹیریا آف ایمان جن کے پاس پایا جاتا ہے، ان کا ٹرانزٹ جو ہے مختصر ہوگا وہاں سے۔ جن کے پاس یہ بیسک کرائیٹیریا نہیں پایا جاتا وہ وہیں پر رک جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ اسی مرحوم سے یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حق، جنت حق ہے، وَالنَّارَ حق، آگ بھی حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور وہ گھڑی آئے گی، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور وہ کون سی گھڑی ہے؟ موت کی گھڑی، قیامت کی گھڑی۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور خدا جو ہے ہر اس شخص کو جو کہ اس کی قبر میں ہوگا اسے جو ہے مبعوث کرے گا، اسے زندہ کرے گا۔ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسے افہمت، سمجھ گئے جو میں نے بتایا، یہ سمجھ گئے؟ پھر نام لیتے ہیں اس کا، مرحوم کا، ثبتک اللہ بالقول الثابت، خدا جو ہے تمہیں اس ایمان پر ثابت رکھے، وہداک اللہ الی صراط مستقیم، اور خدا تمہاری جو ہے ہدایت کرے صراط مستقیم پر۔
صراط مستقیم یعنی ائمہ اطہار، یعنی ہر وہ شخص، یعنی خدا نے یہ جو جنت اور جہنم رکھی ہے آخرت میں، اس دنیا میں بھی اس کی ایک ریپلیکا رکھی ہے جنت کی اور جہنم کی۔ جنت یعنی حلال، جہنم یعنی حرام۔ انسان اگر حلال کے دائرے میں رہے گا تو وہ جنت میں ہے، خدا نہ خواستہ حرام انٹریکشن اس کے اندر ہو تو وہ جہنم میں ہے۔ یعنی جتنا زیادہ حلال ہوگا اتنا زیادہ وہ جنت میں ہے۔ اگر حرام کی کچھ جھلکیں اس کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، یعنی وہ آن اینڈ آف جو ہے وہ جھلک جو ہے جہنم کی بھی اس کی زندگی میں ہوگی۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ تمام واجبات کو انجام دیں، تمام محرمات کو دور کریں، اور بیچ میں جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے خداوند متعال جو ہے اسے ارحم الراحمین ہے، وہ جو ہے بخش دیتا ہے۔ تو یہاں پر واجب یہ ہے کہ اتیان الواجبات و ترک المحرمات، اور اسی سے جو ہے ایمان بھی باقی رہتا ہے، کیونکہ اگر انسان کی زندگی میں خدا نخواستہ گناہ اگر زیادہ ہو جائے تو ایمان کا بھی جو ہے انسان سے چھن جانا جو ہے بہت ہی زیادہ پاسبل ہے، اس گناہ کی خاطر، اس حرام کی خاطر۔ تو انٹیک آف فوڈ ہم لوگ کھاتے کیا ہیں، حرام کے ہے یا نہیں ہمارے کنزمپشن میں، خمس اور زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ان تمام چیزوں کی جو ہے ضروری ہے باریکیاں کو دیکھا جائے، اور پھر اس سے جو ہے انسان کا ایمان باقی رہتا ہے۔ یعنی جس طرح اگر آپ پاس کوئی ایک فرض کریں، آج کل جو ہے یہ موبائل فونز ڈیوائسز وغیرہ ہر ایک کے پاس ہی ہیں، وہ ہوتا تو ہے ان کے پاس موبائل، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ڈیمیج ہو، خراب ہو، کہ اس کے پاس اسکریچز آئیں، اسکرین ڈیمیج ہو، تو اس کے لیے پہلے چیز جو کرتے ہیں وہ فون سے پہلے اس کا جو ہے وہ اسکرین پروٹیکٹر اور پھر اس کا جو ہے کیس لیتے ہیں تاکہ فون محفوظ رہے، بچا کے رکھیں اس کو، آخر تک چلے ان کے پاس۔ ایمان بھی اسی طرح ہے، ایمان کے لیے بھی جو ہے ایک اسکرین پروٹیکٹر چاہیے، ایمان کے لیے بھی جو ہے وہ کیس چاہیے تاکہ اس کے اندر آپ رکھیں اسے اور اسے محفوظ رکھ سکیں۔ اور وہ تمام اسکرین پروٹیکٹرز اور پھر جو کیسز ہوتے ہیں ایمان کی، یہی چیزیں ہیں، یہی اٹیچمنٹس جو ہمارے پاس پائے جاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اطاعت ہے، عبادت ہے، خدمت ہے، گناہ کا نہ کرنا ہے، واجبات کا انجام دینا ہے، اس سے جو ہے وہ ایمان بھی محفوظ رہتا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے دعا دیتے ہیں اس مرحوم کو کہ خدایا تمہیں جو اس ایمان پر باقی رکھے، اس صراط مستقیم پر باقی رکھے، اور جو ہے وہ تمہیں جو ہے خدایا خدا اپنے اولیاء کے ساتھ، کون اولیاء؟ رسول اللہ اور ائمہ اطہار کے ساتھ جو ہے ان کی رحمت میں ان کے ساتھ رکھے۔ پھر آخر میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہم جافی الارض عن جنبی واسعد بروحہ الیک وَلَقِّهِ مِنْكَ بُرْحَانًا، کہ خدایا جو ہے اس زمین کو جو ہے اس کے لیے تو وسیع قرار دے، گرچہ ہمیں جو ہے وہ قبر نظر آ رہی ہے چھوٹی سی، لیکن اعمال کی خاطر جو ہے وہی قبر جو ہے انسان کی جو ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یا تو روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جو ہے وہ اٹس اے گارڈن فرام امنگ دی گارڈنز آف دی ہیون، جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النیران، یا آگ کا جو ہے گڈھا ہے۔ اب اسے جو ہے ہم لوگ خود بنائیں گے، آیا اسے ہم نے اپنے قبر کو جو ہے جنت کے باغوں کا ایک حصہ بنایا ہے، یا جو ہے علیاذ باللہ جہنم کی آگ کا جو ہے ایک اور اس کا جو ہے اس کی برانچ بنائی ہے، وہ جو ہے اعمال سے بنتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ جب ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا، اور پھر جب بتا دیا گیا کہ تلقین یہ ہے، اور آلریڈی جو ہے میں اپنے اس ایمان پر تھا اور اسے سیف ڈپازٹ بھی کر دیا تھا خداوند متعال کی بارگاہ میں، اور خدا نے مجھے واپس دے دیا اس ایمان کو، تو یہاں پر آنورڈ جرنی جو ہے وہ آسان ہے۔ یہ جو ہم نے بار بار پیچھے ریپیٹ کیا تھا تلقین میں کہ ان اللہ نعم الرب، کہ خدا جو ہے بہترین پروردگار ہے، رسول اللہ بہترین رسول ہیں، ائمہ جو ہیں بہترین ائمہ ہیں، نعم الائمہ، یہ سب حق ہے، کیونکہ کئی روایات ہمارے پاس ہیں، کئی روایات مومنین کے لیے، یعنی مومنین سے مراد جن کا ایمان صحیح ہے، خدا پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے، ائمہ پر ایمان ہے، محبت اہل بیت علیہم السلام بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے جو ہے آنورڈ ٹرانسفر بہت ہی آسان ہے۔ حتیٰ جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے وَسِیقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، سورہ زمر نام ہے، زمر کا مطلب گروپس، تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ روایت میں کہ
جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر جو امام حسین کے جو چاہنے والے تھے ان کو جو ہے وہ کھینچ کر لے کر جایا جائے گا. they will be dragged into the heaven, یعنی گھسیٹ کر لے کر جایا جائے گا ان کو جنت کے اندر، کھینچ کر لے جایا جائے گا. کیوں کھینچ کر؟ کہ جب یہ تمام مؤمنین جمع ہوں گے، ابھی جنت کے دروازے کھلے نہیں ہیں، صرف وہ جو ایک جھلک امام حسین علیہ السلام کی وہ دیکھیں گے، یعنی اس ایک جھلک میں جو ہے اتنا وہ they will be drowned in that scene کہ امام کی جو ہے وہ خوبصورتی اور امام کے جمال کو دیکھ کر اتنا زیادہ وہ لوگ جو ہے وہ گمسم ہو جائیں گے کہ اسی نگاہ کی جو میٹنگ ہے، امام کی زیارت کی جو میٹنگ ہے، بہت طولانی ہوگی، بہت لمبی میٹنگ ہوگی وہاں پر. تو وہاں پر جو ہے وہ خدا فرماتا ہے کہ ملائکہ سے ان کو جو ہے کھینچ کر لے کے جاؤ، یہ اس طرح نہیں جانے والے، ان کو جو ہے زبردستی کھینچ کر لے کے جاؤ جنت کے اندر. یعنی یہ امام حسین کے ساتھ بانڈنگ کا نتیجہ، یعنی رونا امام حسین پر، ان کی آل پر، ان کے اہل بیت پر، ان کی مظلومیت پر، امیر المؤمنین کی مظلومیت پر، ان سب کا جو ہے ایک اجر ہے، ان سب کا جو ہے ثواب ہے. لیسٹ اینڈ لیسٹ جو ہے وہ یہی ہے جو کہ قبر میں آن ورڈ ٹرانسفر میں جو ہے وہاں پر آسانیاں ہوں گی. اور خود حدیث بھی ہے حضرت فاطمہ سے، یہ جو آن ورڈ ٹرانسفرز ہیں یہاں پر جنت، یہ موت سے جو شروع ہوں گے، آگے جو ہے 50 مشکل مرحلے ہیں، ان تمام مرحلوں میں ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اہل بیت تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں جو ہے ہم لوگ بیل آؤٹ کریں گے، تمہاری ہماری یقیناً مدد کریں گے. ابھی آپ نے میں سے کسی ایک نے مرثیہ پڑھا تھا، یعنی شیعہ جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان کے لیے جو ہے وہ امیر المؤمنین کی زیارت کا بہانہ ہے. موت ان کے لیے امام کی زیارت کا بہانہ، اور یہ حقیقت ہے. امام خود فرماتے ہیں کہ یا ہار حمدان من یمت یرنی، جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا ضرور. وہ یہ تھا کہ حارث کوفے میں ایک دن بہت ہی گرمی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس وقت عام طور پہ لوگ آرام کرتے تھے، سوتے تھے، لیکن اس وقت ہے اسی تپتی ہوئی گرمی میں یہ دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. امام نے فرمایا کہ اب یہاں پر آنے کی وجہ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کی یاد جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. میں کہا کہ میں ابھی جا کر جو ہے آپ سے ملوں، ابھی اسی وقت، اسی گرمی میں. تو وہاں پر امام نے جب دیکھا اس شوق سے، اس محبت سے یہ حارث آیا ہے ان سے ملنے کے لیے، فرماتے ہیں کہ یا ہار حمدان من یمت یرنی، ہر وہ شخص جو کہ مرے گا وہ میری زیارت کرے گا، اور پھر جو مومن ہوں گے وہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ جو ہمیں بتایا گیا تھا، جو ایمان تھا، جو عقیدہ تھا، وہ تو بالکل حق تھا. کفار اور مشرکین اور یہ جو جن کا ایمان صحیح نہیں تھا، وہ لوگ دیکھ کر جو ہے ریگریٹ کریں گے، ان کو جو ہے وہ افسوس ہوگا کہ کاش یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی ابو تراب کے ساتھ ہوتے. آج جو ہے مسلم ابن عقیل کی بھی شہادت کے دن ہے، اور کل جو ہے روز عرفہ بھی ہے. روز عرفہ خاص دن ہے، توبہ کی قبولی کا خاص دن ہے. یہ جو ہم نے ابھی اس تلقین میں پڑھا تھا کہ وَأَنَّمَا جَاءَ بِهِ محمد، جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں وہ سب حق ہے، جو پیغام لے کر آئے ہیں بہترین پیغام ہے، ائمہ جو ہیں ہمارے بہترین ہیں، خدا ہمارا بہترین ہے، اور پھر رسول اللہ بھی بہترین ہے. عرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خداوند متعال جو زائر کربلا ہیں عرفات میں، پہلی نگاہ ان پر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو کہ میدان عرفات جو کہ حاجی وہاں پر موجود ہیں، دوسری نگاہ ان پر ہوتی ہے. میدان عرفات یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام زمانہ سلام اللہ علیہ یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج وہاں پر موجود ہیں. سال کے جو باقی دن ہیں وہاں پر آپ کو نہیں معلوم کہاں پر ہے امام، لیکن اس دن عرفات کے دن امام جو ہے عرفات میں موجود ہیں. اور وہاں پر جو انسٹرکشنز امام نے دیے ہیں حضرت خضر کو، حضرت خضر جو ہیں امام زمانہ کے امیڈیٹ ایسوشیٹ ہیں، جو کہ ایج میں جو امام سے 6-7 ہزار سال بڑے ہیں،
لیکن امام کی خدمت میں جو ہے وہاں پر موجود ہیں. ان کا کام یہ ہے عرفات کے میدان میں کہ وہ مؤمنین کی ہر دعا پر آمین کہیں، آمین کہیں. اور وہ دن ہے جہاں پر انسان کی ہر دعا قبول بھی ہوتی ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا، امام صادق سے پوچھا گیا اور ائمہ سے پوچھا گیا کہ جو اتنی فضیلت ہے عرفات کے دن کی، اعمال کی، دعاؤں کی، آیا کوئی گناہ ایسا ہے جو کہ سب سے بڑا گناہ ہو سکے عرفات میں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ عرفات کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ کہ انسان میدان عرفات میں آئے اور شک کرے کہ خدا نے اسے نہیں بخشا ہے. شک کرے کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے. یعنی خداوند متعال خیر الغافرین، بہترین بخشنے والا، ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اور یہ تمام ہاٹ سپاٹس جو اس نے رکھے ہیں بخشش کے لیے، انسان کی مغفرت کے لیے، یہ ہمارے لیے ہی ہیں. یعنی ماہ رمضان میں ہم لوگ کامیاب نہیں ہوئے تو خدا نے کہا کوئی بات نہیں، عید فطر کا دن ہے، کہ عید فطر میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، بہک گئے تھے، توبہ نہیں کر سکے، عرفات کا دن ہے وہاں پر بخش دوں گا. کہ عرفات چھوٹ گیا تم سے، کہ کوئی بات نہیں، عاشورے کا دن موجود ہے. یعنی خداوند متعال جو ہے صرف بہانوں کی تلاش میں ہے مؤمنین کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ معاف کر دے، بخش دے. تو عرفات کا دن جو ہے امپورٹنٹ ہے، اس کو جو ہے آبزرو کریں. خصوصاً جن حالات سے یہ ساری دنیا جا رہی ہے، ضروری ہے کہ عرفات کو بھی آبزرو کیا جائے. دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، جو کچھ بھی جتنا بھی ہو سکے کریں، اس لیے کہ نہیں معلوم کون سی چیز ہمارے لیے کام آ جائے. اس میں کس چیز کو خداوند متعال ہم سے جو ہے وہ قبول کر لے، پسند کر لے. جیسا کہ وہ پہلی مثال دی تھی اس آغاز سخن میں کہ وہ یہودی عورت تھی، وہ دانہ ڈالتی تھی پرندوں کو، بس خدا کو وہ اچھا لگ گیا، اس کی ہدایت کر دی، اس کو قبول کر لیا اپنی بارگاہ میں. اسی طرح یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے پاس ہیں، ان میں سے جو ہے کسی چیز کو بھی جو ہے اوور لک نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ چھوٹا ہے، یہ تو ذرا سا ہے، یہ تو مختصر ہے. نہیں، مختصر کچھ بھی نہیں ہوتا. مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ، امام حسین کے فرسٹ کزن، امیر المؤمنین کے بھتیجے، اور پھر ان کے داماد بھی، رقیہ جو ان کی بیٹی تھی، ان کے شوہر، جن کی تربیت بھی امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے. یعنی جس طرح امام حسن اور حسین کی تربیت ہوئی، اسی طرح جو ہے مسلم کی بھی تربیت امیر المؤمنین نے کی. بہت ہی زیادہ جنرس، بہت ہی زیادہ شجاع. یعنی یہ پورا جو یہ لینیج ہے امیر المؤمنین کا، یا ابو طالب علیہ السلام کی جو نسل ہے، بہت ہی عالی اور عالی شان نسل ہے، جو کہ فاطمہ بنت اسد سے دنیا میں آئی ہیں. وہاں پر بھی مسلم ابن عقیل نے بھی امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور خدمت جو ہے آخری دم تک کی. یعنی وہاں پر گئے تھے کہ انیشلی جو اتنے ہزار لوگوں نے امام کو دعوت دی، امام نے اپنا وکیل اور نمائندہ بنا کر حضرت مسلم کو بھیجا. اور اس کائنات میں ابا عبداللہ حسین جیسا مظلوم ہے ہی نہیں کہ کہیں پر بھی آپ کو اس طرح کی انویٹیشن نہیں ملے گی. عام طور پہ انویٹیشنز میں اگر آپ نے 1000 لوگوں کو دعوت دی تو اس میں سے جو ہے ممکن ہے کئی سو نہ آئیں، لیکن اچھی خاصی تعداد اس میں سے آ جاتی ہے پرسنٹیج. لیکن امام حسین کے ساتھ یہ عجیب ہے، یعنی جنہوں نے 16,000 یا 18,000 اتنے انوائٹس اور بیعت کے جو خط بھیجے تھے، 100% جو ہے انہوں نے پیچھے ہٹ گئے، سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے. اور جب مسلم ابن عقیل نے پہلی نماز پڑھائی ہزاروں کا مجمع ان کی جماعت میں، اور جب آخری نماز پڑھائی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پیچھے ان کے، بالکل اکیلے. حضرت مسلم کو جو ہے وہ اریسٹ کر دیا گیا، لے جایا گیا دارالامارہ کی چھت پر، اور وہاں پر ان کے جب آخری لمحات تھے. اب یہ بھی ایک عجیب ہے، جو بھی امام حسین جیسا یا ان سے جو ہے تھوڑی سی شباہت یا ان کی محبت کی خاطر امام سے قریب ہوتا ہے، یہ تھوڑی بہت چیزیں اس کے اندر اس کی موت کے وقت جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہیں. مثلاً حضرت مسلم کو پیاس لگی، ان کو جو ہے پانی پیش کیا گیا، ان کا جو ہے منہ سارا زخمی تھا، جو ہی پانی پینا چاہا تو ہے وہ سارا خون جو ہے اس پانی میں آ گیا. انہوں نے کہا کہ ریپلیس کیا جائے، دوسرا کپ، دوسرا پیالہ دیا گیا، دوبارہ بھی ایسے ہی ہوا.
تیسری مرتبہ جب پیالہ پیش کیا گیا پانی کا ان کے لیے تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ لگتا ہی ہے کہ میں پیاسا ہی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہونا میرے لیے مقدر کیا گیا. حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا اور اس دارالعمارہ کی چھت سے جو زمین پر پھینکا گیا اور وہاں پر کوفہ میں جو ہے گلیوں میں ان کا لاشا جو ہے وہ دوڑایا گیا. اسی طرح جو ہے سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی شہادت بھی اسی پیاس سے اور پیاس کے عالم میں اور پھر اسی مظلومیت کے ساتھ اور پھر نہ صرف اتنا ہی شہادت کے بعد سر جب جدا ہوا لاشوں پر جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے گئے اور پھر جب آتے ہیں امام سجاد بنی اسد کا قبیلہ کہ اس کو جو ہے کس طرح ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کریں ان لاشوں کو کہ جو ہے امام کے جو ہے جسد مبارک ایک پیس میں نہیں. تو وہاں پر قبر تیار کی گئی اور کیونکہ اٹھا نہیں سکے اس جنازے کو تو وہاں پر جو ہے حسیر میں جو ہے امام کو رکھا گیا. پھر حسیر کو جو ہے وہ قبر میں اتارا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا یا اللہ 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 یا اللہ. اللہم احینا حیات محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد وآل محمد وفی الآخرت شفاعت محمد وآل محمد. خدایا تمام مرحومین کو غریق رحمت فرما، خصوصاً جن کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی تھی. خدایا جو کچھ بھی ہم نے سنا، سیکھا، پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، خدایا اس سب کے لیے جو بھی اجر تو نے مقدر اور مقرر کیا ہے وہ تمام مرحومین کو جو ہے پہنچے. ایک ٹپ مستحبات کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا جو ہے اجر اور ثواب جو ہے بڑھے، ہر مستحب عمل سے پہلے یا تو آپ نیت کریں کہ خدایا اسے جو ہے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کر اور امام جو ہے اسے فارورڈ کریں جہاں پر بھی فارورڈ کرنا ہے تو آپ اسے فارورڈ کر دیں امام کی خدمت میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک مینڈیٹ سائن کریں خدا کے ساتھ کہ آج سے میرے مرنے تک جو بھی میں اعمال انجام دوں گا جس کا کوئی اجر و ثواب ہے وہ سب جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کو دیا جائے اور وہی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن سینٹر کے طور پر آگے جہاں پر بھی وہ دینا چاہیں دے دیں جس کو بھی ضرورت ہے. اور اس طرح جو ہے وہ انسان کا عمل بھی محفوظ رہتا ہے، کنیکشن امام کے ساتھ بھی بڑھتا ہے اور پھر اجر و ثواب بھی اس کا جو ہے اٹ ملٹیپلائز اٹ میگنیفائز. اور کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہاں پر کون زیادہ ڈیزرونگ ہے، امام جانتے ہیں اور وہ جو ہے وہ بہتر اس کو جو ہے آگے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.